الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم اللہم الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ شمس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں 8 مرتبہ اذا آیا ہے، یعنی 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اور جس بات پر قسم کھائی 8 دفعہ وہ ہے کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا اپنے آپ کو، یعنی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے بھی وہ مردوں کا سا ہے۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی، وضحاها، ضح کہتے ہیں کسی شے کے روشن ہونے کو، نمایاں ہونے کو، اور ضحا وہ وقت ہے کہ جب پوری طرح سے روشنی پھیل جائے اور اس میں ایک تمازج بھی آ جائے، یعنی گرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک حرکت بھی پیدا ہو جائے۔ تو والشمس وضحاها، تو قسم ہے سورج کی اور اس کی گرمی کی، اس کی تمازج کی، اس میں جو حرکت ہوئی ہے دنیا میں اس کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسی سے تلاوت، تلا یتلو سے تلاوتاً، یعنی پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ قرآن حکیم کی محض قرات کا بھی اپنا فائدہ ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو انسان فالو کرے، اس کے پیچھے چلے۔ جس طرح کہ چاند جو ہے وہ سورج سے کسب فیض کرتا ہے، کسب نور کرتا ہے، یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اصل روشنی کس کی ہے؟ سورج کی، اور اس سے لیتا ہے۔ اسی طرح کہ جیسے ہمیں کسب فیض کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہما اوست بہو نہ رسیدی تمام بولابست۔ اپنے آپ کو پہنچا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اگر وہاں نہیں پہنچے تو پھر خیر مناؤ۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ اسے روشن کر دے، نمایاں کر دے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو دن روشن ہوتا ہے، دن آ جاتا ہے، لیکن یہاں ذرا بات کی گئی کہ دن ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے اس رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، یا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یا جس نے بنایا، لیکن زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے مصدریہ معنی لیے جائیں، موصولہ کے نہ لیے جائیں ماں کے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی کہ جیسا کہ اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے اس نفس انسانی کی کہ جو اس کا تسویہ کیا۔ آپ لوگوں نے اگر ذرا زیادہ غور کیا ہو تو 2 متضاد قسم کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ بظاہر یہ تضاد نظر آئے گا، لیکن اصل میں یہی جو تضاد ہے یہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتا ہے، فطرت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ جیسے مرد ہے اور عورت ہے، مرد اور عورت ہیں تو دونوں انسان، لیکن دونوں میں کچھ اختلاف ہے، کچھ تضاد ہے۔ اصل میں وہی اختلاف اور تضاد جو ہے وہ فطرت کے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر عورت اور مرد کے اندر وہ تضاد نہ رکھا ہوتا تو یہ نوع انسانی آگے کیسے بڑھتی؟
تو یہ وہ بامقصد تضادات ہیں، یہ کوئی اس طرح کے تضادات نہیں ہیں یا اختلافات نہیں ہیں، ان سے فطرت اپنے مقاصد کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بڑا تضاد تمہارے اندر بھی موجود ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، لیکن اس کو سمجھے پہلے کہ قسم ہے اس نفس انسانی کی کہ جو اس کا تصفیہ کیا پہلے آسان طریقے سے سامنے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کا یہ جو پردہ سکرین ہے، گرے میٹر ہے، دماغ کے اوپر تصویر ایک بنتی ہے، دیکھتے آپ 2 آنکھوں سے ہیں، وہ جو 3 ڈائمینشن پکچر ہے وہ ایک بنے گی، دیکھا آپ نے 2 آنکھوں سے۔ یہ تصویر ہے کہ دیکھا آپ نے 2 آنکھوں سے لیکن تصویر ایک بنی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو کبھی کبھی آنکھوں میں سپنج پیدا ہو جائے، ذرا ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو ایک ایک کے 2 نظر آتے ہیں۔ اکثر بوڑھے آپ نے سنے ہوں گے جو شکایت کرتے ہیں کہ مجھے اب ذرا آنکھوں میں کئی نظر آتے ہیں، 2 3 نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے، ذرا ٹیڑھ پیدا ہوئی تو 2 آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حسین توازن تمہارے اندر رکھا ہے کہ 2 آنکھوں سے دیکھو اور پکچر ایک بنے۔ اسی طرح تمہیں دینی علم بھی دیا، تمہیں دنیاوی علم بھی دیا، پکچر ایک بننی چاہیے۔ علم دونوں اللہ نے دیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کل کا کل جو دنیاوی علم ہے، سائنسی علم ہے، فزیکل سائنسز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی انسان کو، اور نسل آدم کے اندر رکھ دی کہ نسل آدم میں سے جو بھی ان میں تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، محنت کرے گا، وہی آگے بڑھے گا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان آگے بڑھے، کوئی بھی انسان آدم کا بیٹا جو ہے اس علم میں محنت کرے گا تو آگے جائے گا۔ اور فرمایا ایک چیز ہے کہ یہ علم کافی نہیں ہے جو دنیا کا علم ہے، اس میں سے بے شمار چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں یہ نہیں بتا سکے گا۔ لہذا جب کبھی بھی اسی رکوع کے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں فرما دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو اس ہدایت کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، اس میں تمہارے لیے نہ کوئی فیوچر کے اندیشے ہوں گے، نہ کوئی ماضی کے اوپر غم ہوگا۔ تو یہ جو دنیاوی علم ہے یہ اپنی جگہ ضروری ہے، یہ دنیا میں رہنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن ہدایت کے لیے وہ علم ہدایت ضروری ہے کہ جو ہم نے بھیجا ہے۔ ان دونوں کی کمبینیشن سے تمہیں فیصلہ کرنا ہو۔ مثال کے طور پر میرے سامنے انسان بیٹھے ہوئے، ان کی 2 آنکھیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، یہ مجھے ذرا دنیاوی علم بتا رہا ہے۔ اس کے اوپر میں دماغ کے اوپر ذرا اس کو پروسیس کروں گا تو کہوں گا آپ کے کوئی والدین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، لیکن میرا یہ دنیاوی علم یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، آپ نے مرنے کے بعد کہاں چلے جانا ہے، یہ دنیاوی علم مجھے نہیں بتا رہا۔ لہذا مجھے ایک اور سورس کی ضرورت ہے کہ جو مجھے یہ بتائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب جب یہ بات بنے گی تو اس کے تحت یہ دنیاوی علم اور جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ ایک لائن میں آئیں گی، پھر ایک پکچر بنے گی، ایک ڈیسیژن ہوگا آپ کی زندگی کا، ایک فیصلہ ہوگا کہ یہ دنیا کی چیزیں مجھے ملی کیوں ہیں، یہ ان سے استفادہ کیسے کرنا۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تصفیہ کیا۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر یہ دونوں تقاضے بھی رکھ دیے بیک وقت۔ ایک تقاضا اس کے اندر رکھ دیا جو زمینی ہے، یہ خواہشات کا، ایک ہے ہمارا مادی وجود، ایک ہے ہمارا روحانی وجود، ایک ہے ہماری روح، ایک ہے ہمارا جسم اس مٹی سے نکلا، اسی مٹی میں اس نے دفن ہو جانا ہے، اسی سے اس کی غذا جو ہے وہ آئی۔ یہ روح جو ہے ہماری اوپر سے آئی، اس نے واپس اوپر چلے جانا ہے، لہذا منطقی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی غذا بھی اوپر ہی سے آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اوپر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے، وہ حیوان انسان سے اب انسان بن گیا، اور پھر اس کی چیزیں طے کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو حیوانی وجود ہے ہمارا، اس کے تقاضے زمینی، یہ خود زمینی، اس کی ساری خواہشات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ آپ کے جو بھی گندم ہے، بکری ہے، اس نے بھی پتے کھائے، وہ چیزیں کی، وہ پوری ہو گئی۔ اب یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے یہ آسمان سے آیا اور وہیں چلا جائے گا، اس کی غذا وہاں سے آنی چاہیے تھی، لیکن موجودہ دور میں
یہ ایک بات پھیلائی جاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یہ بھی ضروری ہے، آخر ایک جسم ہے ہمارا، ایک انڈیپینڈنٹ، ایک پورا وجود ہے روحانی، تو اس کی غذا کہاں سے آئے گی؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ اسے کیا کھلانا چاہیے؟ تو دنیا میں کہا گیا کہ موسیقی ہے جو اس کی غذا ہے. اب ظاہر ہے اس کے تجربات بھی کیے گئے تو معلوم ہوا کچھ نہ کچھ تو ہے. آدمی ایک اچھا گانا سنتا ہے تو کچھ سرور سا تو آ جاتا ہے، ایک بچے کو بھی لوری دیتے ہیں تو اسے بھی سکون سا آ ہی جاتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ روح میں نے بھیجی ہے، میرے ہی پاس آنی ہے، اس کی یہ غذا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ قرآن حکیم، اس کی اصل غذا جو ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے. وہ ویسی غذا ہے جیسے جسمانی طور پر تمہارے لیے سور کا گوشت ہے. سور ہے تو صحیح ہے نا، انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ ہے نہیں. شراب دنیا میں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، لیکن کہا یہ حرام ہے، یہ ناجائز غذا ہے. اسی طرح یہ جو موسیقی ہے یہ بھی حرام غذا ہے تمہاری روح کے لیے. لیکن موجودہ جس دور میں ہم رہتے ہیں، شیطان نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے، اس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو ہمارے سامنے لایا ہے کہ وہ ہر ایک کی جیب میں ہر وقت موجود ہے، اور ہر وقت وہ غذا وافر مقدار میں ہر جگہ تاکہ مہیا ہو جائے اور خوب کھایا جائے. تو اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے ایک وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، دو مختلف تقاضے ہیں جو ہمارے اندر آتے ہیں. یہی وجہ ہے ایک ہمارا وجود جو ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے اس نفس کو بری تو نہیں کرتا، یہ تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور ظاہر ہے ایک برائی میں، گناہ میں اٹریکشن تو ہے، ایک اس کے اندر لذت تو ہے، آدمی اس طرف بڑھتا ہے، اس گناہ کی طرف، اس لذت کی طرف. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو مایوسی ہوتی ہے، کبھی خوشی نہیں ہوتی. نیکی کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے، انسان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے. اور گناہ کی مایوسی مٹانے کے لیے انسان کے اوپر مزید پھر فردر مایوسی طاری ہوتی ہے. اس مایوسی کو مٹانے کے لیے انسان مزید پھر گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی انتہا پھر خودکشی تک جا کر لوگ پہنچاتے ہیں، یا بالکل شیطان کا اعلیٰ کار انسان بن جاتا ہے. تو یہ جو توازن رکھا، اور دوسری طرف روح ہے وہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، اس طرف انسان کو جو ہے وہ لے جانے والی ہوتی ہے، اس خیر اور بھلائی کی طرف. اب یہ دونوں جو کشمکش ہوتی ہے اندر، تو انسان کا اندر نفس لوامہ جو ہے وہ یا یہ فیصلہ کرتا ہے یا دوسرا فیصلہ کرتا ہے. آپ باہر نکل رہے ہیں، کہیں آپ نے دیکھ لیا کوئی پرس پڑا ہے، موبائل پڑا، پیسے پڑے، یہ جو زمینی تقاضے رکھنے والا وجود ہے ہمارا، یہ کہتا ہے اٹھا لو. اب جو دوسرا وجود ہے آپ کا، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی نہیں اٹھانا. وہ خیر اور نیکی کی طرف لپکے گا، بھائی تمہارا نہیں ہے، کیا غرض ہے تمہاری. اب اندر اپنے اپنے دلائل شروع ہوتے ہیں دونوں کے. ایک کہتا ہے یہ کوئی اور اٹھا لے گا، تم لے لو، چلو کسی غریب کی مدد کر دینا. یہ کہتا ہے بھائی یہ جائز نہیں ہے، مدد کرنی ہے تو اپنی جیب سے کرو. یہ کیا ہے کہ کسی کے پیسے اٹھا کے تم مدد کر دو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم رشوت لے لو اور 2 دیگیں بھی چڑھا دو اور کچھ لوگوں کو روزہ بھی کھلوا دو. کھلوانے تو اپنے پیسوں سے کھلواؤ. کہتا ہے اچھا یار اور کچھ نہیں، مسجد میں چندہ ڈال دینا، تم بڑے نیک آدمی ہو، خود نہ خرچ کرنا. اب یہ جنگ ہوتی ہے اندر. لیکن وہ نفس لوامہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، یا آپ پیسے اٹھا لیتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، یا وہ فیصلہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے. جب وہ پینڈنگ میں جاتا ہے تو اس سے انگزائٹی بنتی ہے، انسان جو ہے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. یہ وہ امراض ہیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے جو کنفیوژن انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ادھر کی خبر ہے، ایک ادھر کی خبر ہے، ایک ادھر کی خبر ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے. اب جو انسان کنفیوز ہوتا ہے، اور شیطان کا یہ کام ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دے، آپ کو یکسو نہ آنے انہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا، بالکل یکسو تھے، کلیئر تھے اپنے موقف میں. وہ آدمی جو کلیئر نہیں ہوتا اس کے بھٹکنے کا بڑا اندیشہ ہوتا. تو یہ جو تمہارے اندر ہم نے تصفیہ کیا اور اسی کی آگے پھر مثال دے دی،
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس انسانی کی جو اس کا تسویہ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی چیزیں اس کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر اس کے تقوی والی باتیں بھی اور اس کے فجر والی باتیں بھی، دونوں اس کے اندر ہم نے رکھ دی۔ تقوی والی باتیں کیا ڈال دی؟ ہمیں اس نے اندر سے اس کو معلوم ہے کہ یہ سچ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ ہر آدمی کو پتا ہے۔ اس میں کوئی کسی یونیورسٹی میں نہ گیا ہو، کسی کالج میں نہ گیا ہو، کسی مدرسے میں نہ گیا ہو، لیکن اسے یہ خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنے کے لیے، یہ فطرت نے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ بات فطرت کے اندر موجود ہے کہ سچ بولو۔ اب اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، نہ میں یہاں بیٹھ کر ثابت کر سکتا ہوں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ سچ سے ہو سکتا ہے بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہو۔ ایک چھوٹے سے بچے سے ہی پوچھ لو کہ یہ گلاس کس نے توڑا ہے گھر میں، وہ کہ میں نے توڑا، ایک تھپڑ لگاؤں تو دوسری بار وہ بھی سوچ سمجھ کے سچ بولیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ سچ بولنے سے فائدہ ہو، لیکن فطرت کا تقاضا اندر سے یہ ہے کہ سچ بولو، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ والدین کی خدمت کرو، چاہے جو بھی وہ کہیں، جس طرح سے بھی تمہارے ساتھ پیش آئے، اپنا وعدہ پورا کرو، یہ فطرت کے تقاضے ہیں اندر سے۔ تو فجر والی باتیں بھی بتا دی کہ ان باتوں سے تمہارا نقصان ہوگا۔ فجر کیا ہے؟ اسی سے فاجر، ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا فاسق و فاجر ہے۔ کیا مطلب ہے فاجر ہے؟ فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو۔ جیسے قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لٹھیا چٹان پر ماری تو فن فجرت من حسنت عشرۃ عینا، اس میں سے پھٹ پڑے 12 چشمے۔ فجر کا وقت صبح، تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور صبح کا سپیدہ نمودار ہوا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایک آدمی جب جھگڑا کرنے پر آیا تو پھٹ پڑا، اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ وہ آدمی جو شریعت کے حدود و قیود پر کانے نہیں رہا، جو شریعت میں پابندیاں لگائی تھیں وہ اس نے پھاڑ دی، وہ حدود پھلان دیے، یہ شخص ہے جو کہلاتا ہے فاجر۔ اس آدمی کو فاجر کہتے ہیں جو شریعت کے حدود و قیود کی پابندی نہ کرے، شریعت کے پردے کو چاک کرے۔ تو یہ ساری باتیں بھی رکھ دی ہم نے انسان کے اندر، تو انسان بڑی اچھی طرح سے اپنے تئیں خوب اچھی طرح سے جانتا، جسے سورہ قیامہ میں کہا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے تئیں بڑی اچھی طرح سے جانتا، خواہ وہ 1000 معذرتیں کر لے، پوری دنیا کا منہ بند کر لے، میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، یہ مسئلے تھے، یہ مسائل تھے، انہوں نے یہ زیادتی کی تھی، اس کے اندر اگر انسان زندہ ہے تو اسے چوکے لگائے گا، وہ اسے کہے گا کہ تم نے غلط کیا، تم نے صحیح نہیں کیا، یہ کسی کا حق مارا ہے، یہ کسی کا دل دکھایا ہے، یہ کسی کی حق تلفی کی ہے۔ اندر کا انسان آپ کو وارن کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیز کرنے کے بعد کہا کہ اگر تمہیں واضح ہو گئی ہے تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے تو رکھی تھی اس کے اندر، یہ تقوی والی باتیں بھی رکھی تھی اور فجر والی باتیں بھی رکھی تھی۔ امتحان اسی کا نام ہے۔ اگر خالی تقوی والی باتیں ہی رکھ دی جاتی اور وہی سمجھا دیا جاتا تو پھر امتحان کا ہے، پھر تو فرشتہ ہوتا آدمی، تو فرشتوں سے تو امتحان نہیں لینا، ان میں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری شے رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ جو امتحان لیا گیا یہ اسی طرح سے لیا گیا کہ دونوں چیزیں رکھ دی۔ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر آتا ہے یا جاتا ہے ادھر۔ جیسے آپ اپنے بچے کو چاکلیٹ یا ٹافی لا کر دیتے ہیں، آپ ہی نے لا کر دی، اپنے پیسوں سے لا کر دی، پھر بچے کو پکڑا کر کہتے ہیں لینا ذرا بابا کو بھی دینا، ایک ذرا مجھے بھی دینا۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ذرا چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اس چاکلیٹ سے محبت ہے یا میرے ساتھ زیادہ ہے یا اس کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے، چیزیں ساری رکھ کے ذرا اپنے پاس سے ہی دے کے، جو کچھ دیا اللہ نے آپ کو دیا، پیسے اس نے دیے، کاروبار اس نے دیا، صحت اس نے دی، جان سلامتی اولاد اس نے دی، پھر کہتا ہے لاؤ نا ذرا مجھے بھی دو نا۔ کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض دے؟ کون ہے جو میری راہ میں اپنا وقت لگائے؟ کون ہے جو اپنی ذہنی صلاحیتیں لگائی ہے میں نے دی ہے؟ کون ہے اپنی جائیداد اور کاروبار میرے لیے بھی لگائے؟ پھر اللہ مانگتا ہے، آزماتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے یا وہ اس دینے والے سے بھی زیادہ۔
لہذا سورہ توبہ میں 8 محبتیں گنائی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، صاف صاف کہہ دیجئے، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے بھائی، و ازواجکم اپنی بیویاں، اور وعشیرتکم اور اپنی برادری، اپنا قبیلہ. ظاہر ہے قبیلہ بھی پیارا ہوتا ہے، بیوی بھی پیاری ہوتی ہے، اولاد اور والدین بھی، لیکن اللہ سے اگر زیادہ پیارے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت نہ کریں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ جو مال بڑی محنت کر کے تم نے کمائے، پیسہ ایسے تھوڑی کمایا جاتا، بڑی محنت لگتی ہے آدمی. اور اسی طرح وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ کاروبار جس کا ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تم نے بڑی محبت سے بنائی ہیں، اگر ان کے ساتھ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رستے میں جد و جہد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، اسی گوم میں پڑے رہو گے. تم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. کلا لما یقض ما امر، تاحال انسان نے وہ فیصلہ نہیں کیا جو اسے کر لینا چاہیے تھا، کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے. یہ سورہ عبس میں فرمایا کہ کلا لما یقض ما امر، بڑے ہی ایک خاص انداز میں اللہ نے کہا انسان وہ فیصلہ نہیں کر سکا. یہ کہہ رہا ہے میں نوکریاں کر لوں، میں ریٹائر ہو جاؤں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، میں کاروبار سیٹ کر لوں، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے اللہ کا ہونا ہے یا دنیا کا ہونا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن اس رمضان میں ہمارے پاس آیا تاکہ ہم اس سے ہدایت و رہنمائی لیں. اللہ جن کی پرائرٹی سیٹ نہ ہو کہ انہیں ہدایت چاہیے بھی نہیں چاہیے. یہ ہے وہ تزکیہ جو انسان نے اپنے اندر کا کرنا ہے. یہ جسے اقبال کہتے ہیں تم نے اپنی خودی کو اوپر کرنا ہے. تمہاری جو خودی ہے، تم بھی نماز میں آتے ہو اور تمہارا جسم جھکتا ہے، لیکن تمہاری اندر سے میں، انا، وہ خودی نہیں جھکتی. تیرا وہ کہا اقبال نے، جو میں کبھی ہوا سر بسجود تو زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اندر تو تیرے اور بت بیٹھے ہوئے. آ گیا ایک معاشرے کے دباؤ میں جمعۃ الوداع ہے، آؤ ذرا پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں خواہشیں اور ہیں، ارادے اور ہیں، ترجیحات اور ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ تو خود ہی نہ جھکو بلکہ اپنے اندر کو بھی جھکاؤ. اندر سے تم ویسے ہی اکڑے ہوئے. تم رکوع میں جاؤ تو تمہارا اندر بھی رکوع میں چلا جانا چاہیے. سجدے میں جاؤ تو تم خود بھی سرنڈر کر رہے ہو، اے اللہ میں ہر کام میں تجھے فالو کروں گا، میں اپنی ساری خواہشیں، ساری چیزیں وہ تیرے سپرد کروں. پھر ہے وہ بات، یہ ہے وہ تزکیہ، یہ جو ہے انسان کر لے. اگر یہ نہیں کر سکا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اس نے زندگی ہی میں اپنے آپ کو اپنے اندر دفن کر دی، زندہ درگور کر دی. یہی وہ چیز ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے؟ یہ مردے ہیں، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ مقبرے ہیں ان کے جو آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں. انہوں نے اپنے اندر کو مار دیا ہے، اپنے انسان کو اندر دفن کر دیا ہے. یہ حیوانوں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ دو ٹانگوں پر چلتے ہوئے حیوان ہیں. انہوں نے کوئی اپنی ترجیح سیٹ نہیں کی ہے، یہ اپنے مفادات کے تحت جی رہے ہیں. اس کے بعد اقوام باعدہ میں سے ایک واقعہ لیا گیا اس صورت کے اندر. اقوام باعدہ ان اقوام کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے نسیہ منسیہ ہو گئی، انہیں مٹا دیا گیا، ختم. آج کوئی ان کے ہاں کوئی ان کی نسل میں سے باقی نہیں. یہ اقوام باعدہ، قوم عاد، قوم سمود. تو قوم سمود کا ایک واقعہ لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قومیں مٹائی کیوں گئی. ذرا اندازہ کرو کہ کیوں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، کیوں مٹا دیتا. اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس بات سے، ایک انڈیویجول کی جو حرکت ہوتی ہے وہ اجتماعیت کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ جب تک کسی علاقے میں کسی بستی میں ایک آدمی بھی ایسا ہو کہ جس کی آنکھ سے مچھر کے سر کے برابر بھی میری یاد میں آنسو نکلتا ہو، میری خوف میں، میرے ڈر سے، تو میں اس بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیں، اس واقعے کو۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے بھی جھٹلایا تھا اور طغیانی کی روش اختیار کی تھی۔ سمود، قوم سمود، جن میں حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے رکھی ان کے سامنے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی فرما برداری کرو، اس کا حکم مانو، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا آپ کیسے ہماری جیسے بندے ہیں، کوئی معجزہ تو دکھائیں۔ کہا کہ آپ سامنے جو پہاڑی ہے اس میں سے گابن اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے آئے، تب ہم مانیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ سے سامنے چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ۔ انہوں نے کہا تمہارے مطالبے پر آئی ہے، لیکن ایک دن یہ جو سارا بستی کا پانی ہے یہ پیے گی، ایک دن یہ کھائے گی سارا کچھ، اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور، اور اپنے مطالبے پر منگوائی تھی۔ اب جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو بستی کے لوگ اپنے سرداروں کے پاس گئے کہ تم کیسے سردار ہو، یہ سالے کی اونٹنی دیکھتے نہیں کتنا نقصان کر رہی ہے ہمارا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا کیزار ابن سالف، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت خنسا جو ہے عرب میں بڑی مشہور شاعرہ گزری ہیں، ایمان لے آئی تھیں، انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا بڑا تذکرہ کیا۔ تو کیزار ابن سالف نے ہمت کی، اپنے ساتھ باقیوں کو ملایا، اس کا واقعہ رہا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اب یہ جو بات ہے یہ کیوں کی گئی اس کو ذرا دیکھیں۔ زمباسا اشکاہا، جب ان میں اٹھ کھڑا ہوا وہ آدمی جو بڑا ہی بدبخت تھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حالانکہ کہہ دیا تھا ان سے اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پینے کی باری ہے۔ اللہ کے رسول نے بات واضح کر دی، لیکن فکذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، اور وہ جو اونٹنی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو عمر پڑا ان کے رب کا عذاب ان کے اوپر، فسواہا، ان سب کو برابر کر کے رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ آدمی ڈرتا ہے نا، آخر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، کوئی پابندیاں لگانی ہوں، کوئی سینکشنز ہی لگانی ہوں، آخر سب کو اعتماد میں لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے اسے اس کا کوئی اندیشہ نہیں۔ وہ چاہے تو نئی اسپیشیز لے آئے، نئے انسان لے آئے، اسے کیا اندیشہ ہے اس بات کا۔ تو اب یہ واقعہ کیوں لایا گیا؟ باعدہ اقوام میں سے، چونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ عرب باعدہ ہے، بلکہ باعدہ میں سے بھی یہ عرب باعدہ ہے۔ عرب کے اندر بھی جو تین ہے نا، ایک عرب عاربہ ہے، ایک عرب مستعربہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب باعدہ وہ اقوام ہے جو دنیا میں رہی نہیں، اور عرب باعدہ وہ ہے کہ جو اصلاً اور نسلاً عرب ہیں، موجود ہیں، اور عرب مستعربہ وہ عرب ہیں کہ جو نسلاً عرب نہیں ہے لیکن عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب ہو گئے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب مستعربہ میں سے تھے۔ آپ نسلاً عرب نہیں ہیں بلکہ آپ عرب میں رہنے کی وجہ سے عرب ہوئے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق سے فلسطین گئے، فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آ کر آباد کیا۔ تو اس لیے یہ دو جو بڑی نسلیں ہیں عرب کے اندر، ویسے تو یہ سارے سیمیٹک کہلاتے ہیں لیکن یہ دو ہیں، ایک عدنانی اور ایک قحطانی، یہ دو جو ہیں عرب یہاں موجود رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا یہ واقعہ لیا کیوں گیا جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ایک انسان کے اندر اس کا ضمیر مر جائے، اب ذرا آسان زبان میں سمجھ لیں، وہ سیلف، خودی، ایگو وہ ہے، لیکن یہ اگر ضمیر انسان کا مر جائے اور وہ روک ٹوک کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے وہ انسان اپنی زندگی میں مر گیا۔ اسی طرح سیلف کانشیسنس کے ساتھ ایک ہوتی ہے کلیکٹیو کانشیسنس۔ کسی قوم کے اندر اجتماعی ضمیر جسے کہتے ہیں، اگر وہ مر جائے تو وہ قوم بھی مر جاتی ہے۔ یعنی وہ قوم
جس کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے، کلیکٹیو کانشیسنس نہ رہے، وہ قوم اب دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کوڑے کرکٹ کو آگ دکھا دیتے ہیں، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کلیکٹیو کانشیسنس ہے یا نہیں، اجتماعی ضمیر ہے یا نہیں؟ کسی قوم کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی خاندان کے اندر اگر روک ٹوک نہ ہو، جسے دینی اصطلاح میں کہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے، وہ ملک مردوں کا ملک ہے جس کے اندر روک ٹوک نہ ہو۔ اور آج کل آپ سارے جو بڑے ہیں، جو زمانہ آ گیا ہے، ہم نے روک ٹوک چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کسی کو کوئی غلط بات نظر آئے، کوئی منکر بات نظر آئے، اگر ہمت اور طاقت رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فبلسانہ، کم از کم زبان سے اسے برا کہے۔ فإن لم یستطع، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اور اگر دل سے بھی کوئی آدمی برا محسوس نہیں کر رہا تو اپنے ایمان کی خیر۔ آج آپ اور میں گھر والوں سے ڈرتے ہیں، برا نہ مانیے گا، آپ اپنی بہو سے بھی ڈرتے ہیں، آپ کے پوتے آپ کے سامنے غلط کرتے ہیں، آپ ان کو نہیں ڈانٹ سکتے، انہیں روک ٹوک نہیں کر سکتے، تو آپ کیا اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور اسلام کے لیے کوئی قربانی دیں گے؟ پہلی آزمائش پر اگر گھر والوں کے سامنے ہی لیٹ گئے تو امریکہ اور انڈیا کے سامنے تو پھر دور کی بات ہے، وہ تو پھر فون پر ہی لیٹ جائیں گے۔ جو آدمی گھر میں سٹینڈ نہیں لے سکتا، کیا اس نے دین کا معاملہ کرنا، کیا اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا؟ ہاں اس پہ جھگڑا ہوگا، کوئی باتیں سننی پڑیں گی تو سنیں، یہی تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب بھی یہ روک ٹوک کرو گے تم پر سختی آئے گی، تمہیں سننی پڑے گی، لیکن اس پہ پھر صبر کریں۔ کس کی خاطر کریں؟ اللہ کی خاطر کریں۔ لیکن یہ کام کہ آپ روک ٹوک ہی چھوڑ دیں، غلط چیز کو دیکھ کر زبان سے بھی نہ کہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں انہیں روک ٹوک سے کہ بیٹا ناراض ہوگا، بہو ناراض ہوگی، کیسے پھر کام کرے گا؟ ہم نے اپنے بچپن میں تہذیب سیکھی اپنے بڑوں سے سیکھی، والدین سے کم سیکھا، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، لیکن گاؤں کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یہ ہمیں غلط کام کریں گے، روکیں گے۔ ہم نے کبھی غلط بات منہ سے نکالی، ہماری تائیوں چچیوں نے ہمیں ڈانٹا، بات ایسے کرتے ہیں، یہ بات کرنے کی ہے۔ آج کل تو گھر والے اپنے نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ اور نیچے جاتا ہے۔ تو کسی معاشرے کے اندر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تواصی بالصبر، جب یہ بات آئے تو ایک دوسرے کو حوصلہ دینا کہ آپ نے صحیح بات کی ہے، اس کی خاطر یہ جو مصیبت آئی ہے، جو مسئلہ ہوا، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی کا جامع ترین عنوان ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا۔ اور اس کے لیے اگر اس معاشرے کے اندر کوئی لوگ نہیں اٹھتے، کوئی اکٹھے نہیں ہوتے، تو وہ معاشرہ صحیح معاشرہ نہیں ہے، وہ مردوں کا معاشرہ۔ اور اس بات کے اوپر اگر وہ جو لوگ اٹھتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، چاہے باللسان سے ہو، چاہے بالید ہو، چاہے دل میں محسوس ہو، اس بنیاد پر ہم اٹھیں گے، ہم شہادت علی الناس کریں گے، ہم اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے اور اس قرآن کی بنیاد پر کریں گے، تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ تفرقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت میں یہ جماعتیں اور پارٹیاں اٹھتی اس مقصد کے لیے، لیکن فرقہ کب بنتی ہے؟ جب یہ مقصد سامنے نہ رہے، جب قرآن مرکز و محور نہ رہے، پھر فرقہ بن جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، ان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے یہ دین کا کام ہم کریں۔ اب جب اکٹھے ہوئے
اب کچھ تعلقات بن جاتے ہیں، کچھ رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، کچھ جوائنٹ کاروبار ہو جاتے ہیں، کچھ مفادات ساتھ ہو جاتے ہیں. جب وہ ترجیح بن جائیں یہی چیزیں جو ہے وہ فتنہ بن جاتی. یہ پرائرٹی اگر یہ نہ رہے تو سب سے نمبر 1 پرائرٹی یہ رکھیں اپنے ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو ہم نے دنیا میں لانا ہے، اور اس کے لیے وہ جو رہنمائی ہے وہ ہمیں قرآن حکیم فراہم کرے گا. ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں اور قرآن کے ساتھ اپنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے 2 جگہ کہا کہ تمہارے تفرقے میں نہ پڑھنے کی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، ایک واعتصموا بحبل اللہ ہے، ایک یہ اس کتاب کے ساتھ جڑو، یہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی سے اس کو تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. اور یہ جو قرآن پیغام دے رہا ہے، اس قرآن کو جب عملی جدوجہد کی صورت میں لاؤ گے، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو اس میں بھی فرقے میں مت پڑنا. ورنہ ایک حدیث سنا کر بس کرتا ہوں، اگر یہ غم نہیں ہے، اگر یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، اور آدمی انہی نمازوں کے ساتھ مطمئن ہو رہا ہے، جمعۃ الوداع کے ساتھ مطمئن ہو رہا ہے، رمضان کے عمروں کے ساتھ مطمئن ہو رہا ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے وحی کی جبریل علیہ السلام کی طرف کہ جاؤ فلاں فلاں بستی کو 2 الٹ مارو. تو جبریل نے گواہی دی فرشتوں کے سردار نے کہ اللہ اس بستی میں فلاں آدمی بھی موجود ہے جس سے پلک جھپکنے تک، آنکھ جھپکنے تک معصیت سرزد نہیں ہوئی، اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے. تو اللہ نے کہا پہلے دے مارو اس کو اور اس پر ساری بستی کو، کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا. اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں، کہیں 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہوں اور کسی 1 انچ خطے پر بھی اللہ کا کوئی نظام اور قانون نظر نہ آئے، اور کوئی فکر بھی نہ ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو وہ قوم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی. اول اللہ تعالیٰ ادھر ادھر سے جوتیاں مارتا ہے اسے، IMF کے ذریعے سے، کوئی ورلڈ بینک کے ذریعے سے، کوئی دھمکیوں سے کہ شاید یہ سوچ آ جائے، شاید یہ باز آ جائے. ورنہ اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوتا ہے کہ جو قوم سمود کا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کیوں؟ اگر یہ سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے اقبال نے کہا، اور یہ سوچ اور فکر، یہ جرت کون عطا کرتا ہے؟ یہ قرآن. رمضان کے بعد اسے طے کر کے نہیں رکھ دینا. جز با قرآن زیگ میں ربائی است. اقبال کہتے ہیں وہ تو تم شیر تھے، اللہ کے شیر، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے اس قرآن کے بغیر یہ بھی لومڑی ہے. جز با قرآن زیگ میں ربائی است، لومڑی، چلاک ہے، محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت سے، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، باتیں کرنے میں آگے نہیں ہونے دیتا. دلیلیں بڑی ہیں اس کے پاس، لیکن ساری یہ یارانہ اور مکارانہ چالیں، یہ لومڑی والی باتیں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر اپنا شیر بنا کر پیدا کیا تھا. تو اس بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ جڑے، اس کے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ رکھے. رمضان کم از کم روزانہ 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ، تاکہ جو پوٹینشل اللہ نے آپ کو اندر رکھا تھا، وہ شیر کی صفات رکھی تھی، وہ تاکہ آپ کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سنت